ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا. جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا. لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا. میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی. حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا. ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی. اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی. اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء. ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے. مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ. مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ. علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ. اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی. مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر. لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%. مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان. غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء. اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں. عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%. یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو. نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ. اگر نہیں پڑھتا تو مارو. نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا. لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں. غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے. لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟
جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں. غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں. غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے, اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہی ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے. اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون, آپ نے کس کو متعین کیا ہے. اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے, کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے. تو میری مت کہنا, میں تمہاری نہیں کہوں گی. تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ, ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے, تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا. آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی, اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا, کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی, ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے. یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں, تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو. تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو, شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو, اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو. محاسبہ زندے کرتے ہیں, مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے. حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. تم زندہ قوم ہو, ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں. یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے, آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے. مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے, آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا. اس لیے حساب زندے لیتے ہیں, حساب زندے دیتے ہیں. حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا, عمر خطبہ دینا بند کر, تقریر کرنا بند کر, خطبہ نہیں دینے دوں گا. حضرت عمر نے کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو, یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو. آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے, صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی. ایک ایک چادر سب کو ملی, میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی. میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے. نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا, امیر المومنین ایک ایک چادر سب کو ملی تھی, مجھے بھی ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا تھا, ٹیلر کے پاس گیا تھا, میں نے اپنا ماپ دیا, اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی. تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو, ہم سے زیادہ چوڑے ہو, ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو, پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا, نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی, سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, میرے باپ کو بھی ملی, مجھے بھی ملی, سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی. میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی. نوجوان کہنے لگا, بیٹھ گیا, امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب میں سیٹسفائی ہو گیا, اب آپ خطبہ دیجئے. زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں. نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے, نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے. حساب زندے لیتے ہیں, حساب زندہ دیتے ہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ, ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ, ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ, غصہ ابھارو, غصہ نکالو, بھڑاس نکالو, لیکن جائز جگہ پر, ناجائز جگہ پر نہیں. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس, انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو, لیکن ناجائز بات پر نہیں, جائز بات پر غصہ آتا تھا.